السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تناؤ بہت بڑھ چکا ہے، اب اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ یہ تقرر اور تبادلے، اور خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی جن کا تبادلہ کر دیا گیا جنرل فیض حمید، ان کو واپس رکھنے یا ان کو برقرار رکھنے کے معاملے پر جو تناؤ ہے اب یہ آگے بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو حل کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اور یہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ ادھر سے تو آرڈر آ چکے ہوئے، ادھر سے پریس ریلیز بھی آ چکا ہوا ہے، ادھر سے موومنٹس بھی ہو چکی ہیں۔ موومنٹس کیا ہوتی ہیں کہ ایک جنرل صاحب کو یہاں سے کراچی سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا، آرمی چیف صاحب کا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا کور کمانڈر پشاور کے طور پہ۔ اسی طرح جتنے بھی تبادلے ہوئے وہ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب وہ پورے کے پورے واپس لینے پڑیں گے، یا کم از کم جو آپ چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ادارہ جاتی طور پر یعنی فوج کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے، اور ہمارے حق میں بھی یہی ہے، سویلین گورنمنٹ کے حق میں، کہ آپ جو ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ اب اپنی اس سے ہٹ جائیں اور اس معاملے کو یہی حل کر دیں، یعنی جو کچھ ہو چکا آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی اس کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھنے دیں، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اور گڑبڑ ہمارے حق میں نہیں ہوگی۔ یہ بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی اور نے نہیں کی، ان کے جو دوست ہیں، دوست تو نہیں عمران خان صاحب رکھتے، خان صاحب کو بھی دوست نہیں رکھتے، وہ تو دوستی ان کے دنیا میں نہیں ہے، مطلب وہ چاہے وہ نعیم ملک ہوں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے چودھری نثار علی خان صاحب ہو، کوئی بھی، عمران خان صاحب دوستی نہیں رکھتے۔ عمران خان صاحب کرکٹر ہیں تو وہ عمران خان صاحب کپتان بن کر سب کو ٹریٹ کرتے ہیں، باقی لفظ میں استعمال نہیں کرتا، تو یا کم از کم یہ کہ عمران خان صاحب لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پرانا ان کو یہ طریقہ ان کو آتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں یا ان کے قریبی، ان کی کور کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے جو وہاں پر راولپنڈی کے ساتھ مفاہمت کے لیے یا اس معاملے کو، تناؤ کو کم کرنے کے لیے جو تگودو کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ثالثی کہہ دیں وہ کر رہے تھے، یا راولپنڈی جا کر کہہ رہے تھے کہ جی اب آپ کچھ نہ کیجیے گا، ہم کر لیتے ہیں، ہم معاملے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو آج جو کابینہ کا اجلاس ہے، کابینہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پر یہ مشاورت ہوگی، اور کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈا تو کچھ اور ہیں، مگر توقع یہ کی جا رہی ہے یا جو سگنلز آئے ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا، یعنی اس معاملے کو اب اس طرح یہ کیا ہوتا ہے کہ خبروں کی زینت نہیں بنے گا، خبروں کی زینت تو نہیں بن رہا تھا، لیکن اب یہ قومی میڈیا پر بھی آنا شروع ہوا ہے۔ کل شاہ زیب خانزادہ، مہر بخاری اور انہوں نے اپنے پروگرامز میں اس کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے یوٹیوبرز بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر بات ہو رہی تھی، یا پھر اشارے کنائیوں میں وزیر بات کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب خود انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو دوران جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو اپنے سپہ سالاری سے یعنی جرنیلی سے ہٹا دینے کی مثال بھی دے دی تھی، تو وہ ظاہر اس مثال کے پیچھے کوئی وہ ایویں تو نہیں تھی، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ مثال ایسے تو نہیں آ گئی نا، تو وہ مثال انہوں نے دی تھی، تو یہ ساری چیزیں اشارے کنائیوں میں آ رہی تھی، تو اب ظاہر اس کو مزید یہ بڑھے گی۔ اب سوال اٹھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا ہوگا، اور اگر آرمی چیف صاحب پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی آئین تو سیدھا ہے، صاف ہے بالکل، وہ آئین کچھ اور کہتا ہے، اور آئین کے تحت ہی ظاہر ہے وہ جنرل مشرف صاحب کو اس کے جہانگیر کرامت کو پہلے نواز شریف صاحب نے ان سے ریزائن لیا تھا، اور اس کے بعد آرمی چیف جو لگائے اپنے ہی پرویز مشرف صاحب، اس کے بعد ان کو انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہٹا دیا تھا، ان کو برطرف کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا، تو پھر خود برطرف ہو گئے تھے، تو آئین تو کچھ اور کہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر اس طرح کچھ کریں گے تو اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، عمل نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اور گڑبڑ وہ ہو جائے گی کچھ زیادہ۔ تو اس لیے جو آج کا دن ہے وہ بڑا اہم ہے اس معاملے میں، اور اس میں جو پولیٹیکل جو پوزیشن ہے نا، سیاسی، وہ عمران خان صاحب کی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اگر
اصولی موقف پر ہے عمران خان صاحب. میں کہہ رہا ہوں آئین قانون کے طور پہ تو عمران خان صاحب کی اتھارٹی ہے DGISI لگانا، مگر اب عمران خان صاحب کیونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس کو اپنی آئینی اتھارٹی دکھا سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے الزامات ہیں کہ جی آپ کو نواز شریف صاحب کے الزامات اٹھا کر دیکھ لیں. وہ یہی کہتے رہے، اب تو خیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا وہ نام نہیں لے رہے، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ جناب یہ 2018 کے انتخابات میں ان کو دھاندلی کر کے RTS بٹھا کر جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور دیگر اٹھا کر لے کر آئے، انہوں نے قوم کے اوپر مسلط کر دیا. اب تو خیر انہوں نے نام محدود کر لیا نا، اب وہ انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے جنرل فیض حمید صاحب کو کر دیا، مورد الزام ٹھہرا دیا ہے اور عدالت میں بھی چلے گئے. تو آئینی پوزیشن عمران خان صاحب کی جو بھی ہو، لیکن پولیٹیکل پوزیشن عمران خان صاحب کی بہت کمزور ہے. ہونا کیا چاہیے اصولی طور پہ؟ اگر میں سوچوں کہ نواز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون اور PDM تو کلیئر ہے نا، کیٹیگورک سامنے آ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات تھی، اس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو کہا تھا کہ جی ایک فوج کا ادارہ ہے، اس کو کمزور ہو رہا ہے، متنازع ہو رہا ہے، اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. یعنی عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے سارا کا سارا الزام لگا دیا. کل میں سن رہا تھا مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ بھی سیدھا واضح الفاظ میں کہ جی مطلب ان کی جو باتیں کا اگر میں ٹوٹل نچوڑ نکال لوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چاہے آئین جو بھی کہتا ہے جو مرضی ہو، عمران خان صاحب اس معاملے میں غلط ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتائی گئی ہیں کہ بھئی پولیٹیکلی آپ کی پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے، بہت اچھی نہیں بلکہ اچھی نہیں ہے، حالات آپ کے بہت برے ہیں، پتلے حالات ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کر لیں، آپ پیچھے ہٹیں، ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں، اس کے بعد آگے دیکھ لیں گے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہٹتے تو کیا ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب ڈٹے رہتے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے بتا دیا کہ ڈٹے رہتے ہیں تو ان کے پاس آپشن ایک ہے، اور وہ آپشن ہے آئین کا. اور آئین کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ آرمی چیف صاحب کو، جس طرح مشرف کو گھر بھیج دیا تھا نواز شریف صاحب نے، وہ کر دیں. لیکن اس کے لیے پھر مطلب اس کے لیے اپنا ان ہاؤس اندر، گھر کے اندر یعنی کابینہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک ممبر بھی نہیں ہے جو اس معاملے میں عمران خان صاحب کی سپورٹ کرے. تو لہٰذا وہ بھی عمران خان صاحب بہت کمزور پوزیشن پہ. اگر کوئی ایسا کوئی ان کے دماغ میں خیال ہے، خالد بن ولید صاحب کی جو مثالیں دے رہے ہیں، تو اگر ان کے دماغ میں کوئی ایسا خیال ہے تو وہ شاید وہ کر لیں. لیکن دوسری طرف ادھر کیا آرمی چیف صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مشرف کی طرح مارشل لاء لگائیں گے؟ تو اب مارشل لاء کا زمانہ نہیں ہے، مارشل لاء شاید نہ لگے، لیکن اب پھر وہ نواز شریف صاحب کو بھی تو بھیجا گیا تھا نا، پھر مارشل لاء تو نہیں لگا تھا. دھرنا دیا، دھرنے میں نواز شریف بچ گئے، 126 دن کا دھرنا تھا عمران خان صاحب نے دیا، وہاں سے اس سے نہیں جا سکے. اس کے بعد پھر پناما سے نہیں جا سکے، پناما والا معاملہ بھی نواز شریف صاحب ہضم کر گئے تھے. تو ادھر نواز شریف صاحب کو پھر وہ اقامہ نکل آیا تھا، تو اقامے کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے اور تایاد نااہل بیٹھے ہیں باہر، کچھ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد سزا بھی ہوئی، تو سزا والے معاملے میں اپیلوں میں گئے ہوئے اور خود باہر ہیں، تو لہٰذا اپیلیں بھی ان کی اب وہ نہیں سنی جا رہی کہ جب تک آپ عدالت میں نہیں آئیں گے، پیش نہیں ہوں گے، تب تک آپ جو ہے وہ آپ کی اپیل نہیں سنی جائے گی. اب عمران خان صاحب کو کے خلاف بھی تو ایسے جگاڑ بہت پڑے ہوئے ہیں نا. مسئلہ کہ یہاں جگاڑ تخلیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کل ہی خبر تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فاروق حبیب کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو پارٹی اکاؤنٹس ہیں، فنڈز جو ہیں، ان تک ایکسیس کا دے دیا کہ ایک ہفتے تک کے لیے ان کے جو ماہرین ہیں وہ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں. اب وہ ان کو رسائی ہوگی ان کے اکاؤنٹس تک. اب ایک درخواست یا ایک مدعا، یہ بیسیکلی مدعا تو PTI کے خلاف تھا نا، الیکشن کمیشن میں گیا وہ اکبر بابر جو بانی رکن تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے PTI کے لیے فنڈ ریزنگ کی ہوئی تھی. تو وہ والے اکبر بابر صاحب خود گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے رسائی مانگی ہوئی ہے اکاؤنٹس تک، کہ PTI کے اکاؤنٹس تک رسائی دیں نا ذرا، میں خود ہی ان کا آڈٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. اب وہ والا معاملہ ادھر کل بڑے شادیانے بجائے فاروق حبیب صاحب نے، تو ادھر PTI کا معاملہ بھی تو پڑا ہوا ہے نا، فارن فنڈنگ کا. تو اگر وہ والے اکاؤنٹس کی جس طرح کی اکبر بابر آڈٹ چاہتے ہیں، جس طرح کی وہاں سے رسائی چاہتے ہیں، اگر ان کو رسائی مل گئی تو پھر وہی ہوگا نا جس طرح NRO عمل درآمد کیس ہوا تھا یسر رضا گیلانی کے خلاف. یسر رضا گیلانی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، گھیرنا تھا نا. گھیر کر کیسے لے کر آئے؟ پہلے صدر مملکت آصف زرداری کا میمو گیٹ تھا جی، میمو گیٹ میں تو خیر وہ پھر کمیشن یہ وہ نواز شریف صاحب خود چلے گئے تھے کالا کوٹ پہن کر عدالت، اس سے کچھ نہیں نکلا تھا.
اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر جگاڑ لگا کہ یار یہ این آر او ملدرآمد کیس این آر او افتخار چودھری نے کر دیا تھا، جسٹس افتخار چودھری نے اس کو کالعدم کر دیا تھا، اور کالعدم کرنے کے بعد این آر او میں باقی پتہ نہیں کتنے ہزارہ مقدمات تھے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے تھے، باقیوں کے تھے، کسی کا نہیں پوچھا. جس طرح نواز شریف صاحب کے معاملے میں پاناما میں کسی اور کا نہیں پوچھا، 435 میں سے صرف نواز شریف کو سنگل آؤٹ کیا گیا تھا. تو اس میں بھی این آر او ملدرآمد کیس میں بھی یہ ہوا تھا کہ جی مقدمات واپس ہو گئے. اچھا جی واپس ہو گئے. اب مقدمات کیونکہ واپس ہو گئے ہیں تو سوئز حکام کو خط لکھیں آصف زرداری کے خلاف مقدمات کھولنے کا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا. گیلانی صاحب نے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب کو تو آئین امیونٹی دیتا ہے، وہ تو ان کو تو استثنا ہے، جب تک وہ صدر ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کھل سکتا، کوئی مقدمہ بن نہیں سکتا، کوئی مقدمہ کھل نہیں سکتا، اس طرح کا مقدمہ. تو افتخار چودھری نے کہا میں سپریم کورٹ ہوں، میں کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے آئین توڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، میں عمل درآمد نہیں کروں گا اس پر. اس پر انہوں نے توہین عدالت کی 30 سیکنڈ میں ان کو سزا دی تھی کہ جی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہیں، لہٰذا آپ کو جو ہے وہ عدالت نے کہا تھا لہٰذا آپ عدالت کے برخاست ہونے تک آپ کھڑے رہیں گے عدالت میں. یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا کہ جناب یہ نائل ہیں. تو اس وقت اسپیکر تھی قومی اسمبلی کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، عمران خان صاحب کی کابینہ میں بیٹھی ہیں. آج ان سے پوچھ لیں وہ عمران خان صاحب کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دیں گی. وہ بھی یہی کہیں گی کہ خان صاحب معاملہ نبیڑو، آگے بڑھاؤ، سب چلے جائیں گے. نہیں تو یعنی چلے جائیں گے مطلب ظاہر حکومت چلی جائے گی تو سب چلے جائیں گے. تو فہمیدہ مرزا صاحبہ نے رولنگ دی تھی بطور اسپیکر کی رولنگ پر عدالت میں نہیں جاتی لیکن گئی تھی. بطور اسپیکر رولنگ دی تھی کہ جی یوسف رضا گیلانی نااہل نہیں ہیں تو وہ رہیں گے. تو اس کے بعد پھر خواجہ محمد آصف صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، خواجہ آصف صاحب پھر عدالت چلے گئے تھے نواز شریف صاحب کے حکم پر افتخار چودھری کے پاس کہ یہ تو نااہل ہے، یہ تو سزا یافتہ ہے، یہ تو نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا وہاں سے پھر ان کو 5 سال نااہل اور ہٹا دیا گیا تھا اس سے، وزارت عظمیٰ سے. تو مارشلہ نہیں لگا تھا. نواز شریف صاحب کے زمانے میں نے پہلے بتا دیا نواز شریف صاحب کا کیا ہوا. تو یہاں پر بھی پڑا ہوا ہے نا بھائی، معاملہ ایک نہیں ہے، کئی معاملات ہیں، کھل جائیں گے. مطلب یہ اگر آپ نے نیب آرڈیننس جاری کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بڑا پنگا لیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں. اگر کسی نے کوئی پلان کر لیا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا وہ پھر بچت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو سمجھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی ایسے نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی نواز شریف یا یوسف رضا گیلانی سے کوئی مختلف تو ہیں لیکن وزیر اعظم تو ہے نا. تو وہ بھی وزیر اعظم تھے، آپ بھی وزیر اعظم تھے، وہ بھی انہی ایم این ایز کے ووٹ سے منتخب ہوئے تھے، آپ بھی انہی ایم این ایز کے ووٹ سے منتخب ہوئے اسی قومی اسمبلی سے. تو اگر وہ عدالت کے ذریعے جا سکتے ہیں تو آپ بھی کسی ادارے کے ذریعے جا سکتے ہو، کسی ادارے کے حکم کے ذریعے. وہ شاید الیکشن کمیشن ہو، شاید کوئی اور ہو. سارے معاملہ تو پڑا ہوا ہے، مقدمہ تو پڑا ہوا ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو سارا کچھ ایک چیز سمجھا کر مسلسل یہ بتایا گیا کہ جی آپ مہربانی کریں، اب اس میں بہت زیادہ وہ مثالیں موصول مت دیں ورنہ پھر ایک حکم آ جائے گا، ایک آرڈر آ جائے گا، کہیں کسی بھی ادارے کا آرڈر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اور یہ سارا معاملہ اسی بنیاد پر کہا یہ جا رہا ہے. اسلام آباد سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کسی حد تک جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں اور امکان یہ ہے کہ آج یہ معاملہ حل ہو جائے. اور آج کی جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کابینہ کے اجلاس میں بہت سے ایٹم ہیں. مہنگائی کا مسئلہ ہوگا. مہنگائی اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسی ہفتے پیٹرولیم کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، کوئی 7 روپے تک کہا جا رہا ہے. یعنی توبہ استغفار، اللہ خیر کرے. تو 7 روپے مزید، بجلی اور بڑھ رہی ہے تو پتہ نہیں کیا اشر ہو. پیٹرولیم مہنگائی کے عالم پر تو جہانگیر ترین صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگا دیے. کل کروڑ پکا میں تھے، وہاں پہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی میں لوگوں کو شمولیت کروائی ہے. تو مجھے پی ٹی آئی میں یعنی جہانگیر ترین صاحب نے وہاں پہ لوکل جو چیئرمین یونین کونسل وغیرہ تھے مسلم لیگ نون کے سابقہ، ان کو سابقہ تو نہیں ہے ظاہر ہے ابھی تو وہ کیونکہ ادارے سپریم کورٹ نے تو بحال کیے ہوئے، تو وہ نون لیگ سے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اور ترین صاحب نے کہا میں پی ٹی آئی میں ہوں لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے. کوئی حکمت عملی ہوتی حکومت کی، کوئی حکمت عملی نہیں ہے حکومت کی. تو مہنگائی کے معاملے پہ تو جہانگیر ترین صاحب بول رہے ہیں لیکن جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف میں دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں. اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ دوبارہ متحرک کیوں ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لاوارث نہیں چھوڑا جانا چاہتے کوئی، تاکہ کوئی لاوارث نہ رہ جائے. کہیں اگر الیکشن کمیشن والا معاملہ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی وارث تو ہو نا جماعت کا. تو کہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ پھر وہ معاملہ ادھر لے کے جانے کے لیے
ذرا ایک اور ٹریلر دکھایا جا رہا ہے خان صاحب کو کہ ہمارے پاس اس جماعت کے یا جو جماعت بنائی ہے اس جماعت کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔